اس سے آپ ان کی سگی بہن ہیں؟ بات بدلی۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ بال پین اپ کرتے ہوئے اس کے سامنے آئی۔ کیونکہ میں نے سنا تھا کہ حسام اکیلے ہیں، مطلب ان کا کوئی اور بہن بھائی نہیں ہے۔ ہاں، میں اس کی پھپھو کی بیٹی ہوں، اور وہ بچہ، اسے بھی اس نے ایک ہی بار دیکھا تھا۔ کون؟ ابان؟ شاید وہی، اس نے دیکھا ہی ایک بار تھا، نام کیسے پتا ہوتا؟ وہ حسام کا بیٹا ہے کیا؟ اسے جھٹکا لگا۔ آپ لوگوں نے جھوٹ بولا ہے ہم سے؟ اسے شدید دکھ ہوا، مطلب اس کے ساتھ کچھ اچھا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تمہیں سام نے کچھ نہیں بتایا؟ وہ تو خود حیران ہوئی، انہیں لگا اسے سب پتا ہوگا۔ مجھے کسی نے بھی کچھ نہیں بتایا، صدمے سے چور لہجے میں بولا۔ اچھا، اب تو تم اکیلی ہی ہو نا، ٹینشن نہ لو۔ اسے ریلیکس کیا۔ مجھے نہیں ہے ٹینشن، بس بتانا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے تمہارے والدین کو پتا ہو۔ وہ خاموش ہو گئی، کیونکہ اس کے والدین کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ انہوں نے تو جان بوجھ کے اسے جہنم میں جھونکا تھا۔ تم پریشان نہ ہو، اسے تسلی دی۔ حسام بہت اچھا ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ وہ پھر کچھ دیر وہاں بیٹھی رہی، اشوے بھی بس ہوں ہاں کرتی رہی، تھوڑا تھوڑا ایڈجسٹ ہو رہی تھی۔ اب پھر سے دل اٹھ گیا تھا۔ ریس بیٹا، وہ اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ چلا رہا تھا۔ اشوے کی تمام چیزیں اب اس کی تھی۔ جب حمید اس کے کمرے میں آئے، جی بابا، وہ سیدھا ہوا۔ کل تم اشوے سے ملنے گئے تھے، پاس بیٹھتے کہا۔ وہ ان کی کچھ دنوں میں بہت بوڑھے لگنے لگے تھے، ایک تو اٹیک کی وجہ سے اور دوسرا حسام کی وجہ سے۔ کیا حال تھا اس کا؟ پوچھا۔ ٹھیک تھی وہ، اور بھائی کسی دعوت سے واپس آئے تھے۔ بھائی سے زیادہ بات نہیں ہوئی، اشوے کے ساتھ کافی وقت گزارا۔ انہیں بتایا، خوش تھی؟ جانتی نظروں سے اسے دیکھا۔ جی مجھے تو ٹھیک لگی تھی، آپ لوگ چلے جائیں، مل لیں، مس کر رہی تھی آپ کو اور ماما کو۔ نہ نہیں، میرا مطلب ہے میں بھی مصروف ہوں تو وقت نکال کے جاؤں گا، تم اپنی ماں کو ساتھ لے جانا۔ وہ گڑبڑا گئے، اس کا سامنا نہیں کر سکتے تھے، اب تو ہرگز نہیں۔ ماما نے کہا تو لے جاؤں گا، لیکن ان کا بھی کوئی ارادہ نہیں لگتا، ان کا چہرہ دیکھا نہیں۔ وہ تو جائیں گی تو میں کہوں گا اس سے، ہماری بیٹی ہے، اسے ایسے تو نہیں چھوڑ سکتے نا۔ ٹھیک ہے، ابھی تو میں 2-3 دن تک میرے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، میں سنڈے کو لے جاؤں گی، اس کی کچھ چیزیں ہیں یہاں، وہ بھی دینی ہے، مانگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جانے سے پہلے مجھے مل لینا۔ جی بابا۔ پھر وہ چلے گئے تو ریس نے دوبارہ لیپ ٹاپ سیدھا کر کے اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ بور ہو کے وہ اب دماغ دکھنے لگا تھا۔ ٹی وی پر بھی کوئی اچھا پروگرام نہیں تھا جو بیٹھ کے دیکھ لیتی، موبائل تو تھا نہیں اس کے پاس، بکس دیکھتی ہوں کوئی۔ اٹھ کے اسٹڈی روم کی طرف آئی، لیکن وہ بھی لاک ہے۔ حد ہے، یہ کون لاک کرتا ہے؟ بڑبڑاتے گھومی۔ اس وقت حسام کمرے میں داخل ہوا، اس نے اس کی بڑبڑاہٹ خوب سن لی تھی۔ ہاں، ایسی توقع آپ سے ہی کی جا سکتی ہے، تڑک کے کہا۔ کچھ دنوں میں ہی جان گئی ہیں؟ آئی اپروچ کھاتے دانت دی، پھر جوتے اتارے، کف کھول کے وہ فولڈ کر چکا تھا۔ کپڑے نکال دے، بیڈ پہ بیٹھتے حکم صادر کیا۔ کیوں؟ میں کیوں نکالوں؟ اشوے کے سر پہ لگی۔ کیونکہ بیوی ہی شوہر کے کپڑے نکالتی ہے۔ پاکٹ سے موبائل نکالا۔ ایسا کہاں لکھا ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں پڑھا۔ اشوے دوسری طرف جا کے بیڈ پہ بیٹھی، میری بک میں موبائل پر نظریں جمائی کہا، جلدی سے نکال دے، مجھے اور بھی کام کرنے ہیں۔ موبائل بند کرتے دوبارہ پاکٹ میں رکھا۔ پہلے میرا موبائل واپس کریں، جلدی سے یاد آنے پہ بولی۔ بھول جائیں گے، آپ کو کبھی موبائل ملے گا؟ کیرالود نظر ڈالتے اٹھ گیا، اس سے بحث کر کے خود ہی لیٹ ہو رہا تھا۔ ڈریسنگ روم میں جاتے اندر سے لاک کر لیا۔ اشوے بس کلس کے رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد باہر نکلا تو بنیان کندھے پہ جھول رہی تھی، ٹاول پیٹے وہ باتھ روم میں چلا گیا۔ حد ہے، شرم ہی نہیں آتی۔ اشوے جو دروازہ انلاک ہونے کی آواز پر اس طرف دیکھنے لگی تھی، اسے ایسی حالت میں نمودار ہوتے شرمندہ سے ہو گئی۔ تو ہاں، ہر طرف منہ اٹھا کے نہیں دیکھتے نا۔ اندر جاتے جاتے وہ اسے سناکھ گیا۔ بندے کو خود بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کمرے میں اس کے علاوہ بھی کوئی اور ہے، وہ اونچی آواز میں بولا۔ بندے کو پتہ ہے باہر اس کی بیوی ہے جو اسے ہر حالت میں دیکھ سکتی ہے۔ سار باہر نکالتے اس طرح طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ بدتمیز، وہ تلملا کے رہ گئی۔ سر پر یہاں پر سائن کر دے۔ رفاقت نے اس کے سامنے فائل رکھی تھی، یہ اسی زمین کے کاغذات تھے جس پر ان کی فیکٹری ہوا کرتی تھی۔ یہی زمین اس نے اس آدمی سے لی تھی جو بہانے بناتا فرار ہو گیا تھا۔ آج اسے یہ آفیشلی طور پر ہماری یہاں پر دوبارہ سے فیکٹری بنے گی۔ ایگریمنٹس اور پرمیشن کے تمام کاغذات نکالے، یہ سب تو انہیں سنبھال کے رکھنے ہیں۔ پھر رفاقت کو وہ فولڈر دیا، اور یہ نقشہ ہے۔ اس وقت کمرے میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ لوگ اس وقت فارم ہاؤس میں تھے۔ رات کے 11 بجے ان لوگوں نے اس فیکٹری کی دوبارہ بنیاد رکھی تھی جو اس کے بابا نے اپنی زندگی میں خود ہی تباہ کروا دی تھی۔ السلام علیکم۔ کال پک ہوتے ہی سلام کیا دانیہ آپی کے موبائل سے، اس نے جس کو کال کی تھی۔ میں اشوے بول رہی ہوں، اس سے پہلے کہ رونگ نمبر سمجھ کر کاٹتا، جلدی سے نام بتایا۔ وعلیکم السلام، پہچان لی تھی آواز؟ اپنا موبائل کہاں ہے؟ وہ خراب ہوا ہے، تم میرا ایک کام کرو گے؟ وہ جلدی جلدی بات کر رہی تھی۔ ہاں بولو۔ وہ بھی سونے کے لیے لیٹ ہو رہا تھا۔ عزت سے
मेरी नावज़ तो लेके दे जाना और न्यू भी ला देना, कोई अच्छे से इज़्ज़त को साथ ले जाना मार्केट, और मेरी कबर्ड के लॉकर में जो कुछ भी हुआ वो सब ले आना, ठीक है? अच्छा, व्हाट्सएप पे लिख के भेज दो, मैं भी सो रहा हूँ, ओके। मैं दानिया आपी के नंबर से ही भेजती हूँ, नंबर भी सेव कर लेना। हसाम के अंदाज से वो इतना तो समझ गई थी कि मोबाइल उसे नहीं मिलेगा। उसे दानिया आपी का ही मोबाइल इस्तेमाल करना था। तेज़ी से व्हाट्सएप खोली, कोई पता नहीं था हसाम कब वापस आ जाता। जल्दी से सब टाइप करते मैसेज से पहले, इससे पहले कि वो डिलीट करती, हसाम दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ। अश्विन ने जल्दी से मोबाइल तकिए के नीचे रखा। हसाम उसकी इस हरकत की स्पीड समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसे कुछ कहे बिना स्टडी रूम में चला गया फाइल्स रखने। अश्विन ने सुकून का सांस लिया और मोबाइल को बेड से नीचे रखा। नीचे रखते उसकी लाइट ऑन थी। अश्विन खौफ की वजह से ध्यान नहीं दे पाई और सोने के लिए कंफर्टर ओढ़ लिया। हंसा फाइल रख के वापस आया तो वो सो चुकी थी। जूते उतार के वो उसकी तरफ आया, फिर नीचे झुक के मोबाइल उठाया। वो स्टडी रूम में लगी स्क्रीन से देख चुका था। ये दानिया आप ही का मोबाइल नीचे कैसे गिरा? मोबाइल ऑन करते उसे कंफर्टर था ने देखा। मुझे क्या पता, वो जो सख्ती से पकड़े लेटी थी बेख्तियार जुबान से निकला, आप जाग रही हैं? उसके चेहरे से कंफर्टर उठाते देखा। अश्वी का रंग उड़ चुका था। एक बार कही हुई बात समझ नहीं आती। सुर्ख आंखों से उसे देखा। "मम्मा, मैंने नहीं मांगा था आपी।" वो हकला के पीछे हुई। पिछली बार भी आपी ही दे के गई थी। इसके गिरबान में हाथ डालते कमीज को ऐसे मरोड़ा कि हसाम की उंगलियां उसकी शहरक से लगी। सॉरी। उसकी सांस अटकी। वो और जोर से गिरबान को मरोड़ रहा था और अश्वे की सांस बंद हो रही थी। उंगलियों को दबाव बढ़ता जा रहा था। मुझे सांस, उसका दम निकलने लगा। हसाम की शर्ट थामे उसने उसकी कोशिश की, कैसे ले पाती? हसाम की आंखों में खून उतरा हुआ था। जैसे झटके से उसका गिरेबान छोड़ा। टेक्स्ट नहीं करोगी? नहीं छोड़ूंगा। बहती आंखों से खांसते हुए सामने ने हसाम को देखा जो उसे खूनहार नजरों से देख रहा था। मेरी कही हुई हर बात आपने आंख बंद करके अमल करना है। वो गहरी गहरी सांस ले रही थी। आप ये मत समझें कि आपकी ज़िंदगी यहाँ आसान होगी। ये बात हमेशा याद रखना, बिकने वाली चीज़ें जो होती हैं और उन चीज़ों को उनकी जगह पे रखना मुझे बहुत अच्छे से आता है। उसके सर के पीछे हाथ एहतियात से रखते उसकी आंखों में झांका जो खौफ और तकलीफ से सुर्ख पड़ गई थी। उसकी सांस अभी तक नॉर्मल नहीं हुई थी। असाम ने उसकी कमर के गिर्द बाजू बांधे अपने करीब किया, फिर सांस देने के लिए होठों को कैद किया। श्वेत इतना स्तंभ और फिर इतनी गुर्बत, वो बेहोश होकर गिर जाती अगर हसाम ने उसे कमर से न पकड़ा होता। उल्टे काम नहीं करेंगी तो सुकून से रहेंगी। उसका सर सीने से लगाते कमर थपथपाई। वो इतना डर जाएगी उसे अंदाजा नहीं था। हमारे जिस्मों में लगे बोसों के निशान अनचाही मिलन की गवाह है। हमारी रूहें तो कब की मर चुकी हैं। हमें अकमैर में खामोशियाँ आई और सिसकियाँ मिली हैं, और जिस्म की एक ऐसी शख्स के पास है जो कागजों में उसका तो महरम है, लेकिन दिल का महरम तो कोई और है जो दिल में आज भी मुकीम है। जिस्म फरोशी करने वाली औरत और हमें क्या फ़र्क है? वो भी तो किसी गैर को जिस्म देती है और हम भी। जिस्म अपनी इस नाकदरी पे नोहा करना चाहता है, लेकिन रोज़ इस जिस्म को नोचने वाला इस बात की इजाज़त नहीं देता। सुबह के 10 बजे उसकी आँख खुली। सर में शदीद दर्द था, शायद चोट की वजह से। सर के पीछे हाथ लगाने की कोशिश की तो ऐसे लगा पूरा जिस्म पैरालाइज हो चुका है। उसके जिस्म से आग निकल रही थी। बुखार की शिद्दत से चेहरा सुर्ख और आंखें फैली हुई थी। बामुश्किल उसने करवट बदली। हसाम वहाँ मौजूद नहीं था। रुख बदलने से दर्द की शदीद लहर पूरे जिस्म में दौड़ी। कोई जरिया नहीं था वो किसी को बुला। कितनी देर इस हालत में बेसुध पड़ी रही। अपने अकेलेपन पे आंखों में नमकीन पानी भरने लगा। उसे देखने वाला कोई भी नहीं था। वो अकेली थी, बिल्कुल अकेली। गाल के नीचे टिकाए हाथ में आंसू गिरा। शादी से कुछ दिन पहले अश्वे उसके पास आई थी, घबराई हुई। अश्वे, मैंने भाई से तुम्हारे बारे में बात की थी। मुझे रो रो के थक गई थी। अब साकत से लेटी छत पर बोल रही थी। इज्जत की आवाज़ पे उसे देखा। भाई ने कहा कि क्या कहा कि वो तुम्हें इस नज़र से नहीं देखती, और ये भी कहा है कि मैं तुमसे कहूँ कि उनके बारे में ऐसा कुछ भी ना सोचूं। ईश्वर के पास एक छोटी सी उम्मीद थी, वो भी ख़त्म हो गई। जब महावीर ही उसके साथ नहीं था तो वो अकेली कहाँ तक सबको बना सकती थी। उसकी किस्मत में ही महावीर नहीं था। इज्जत और भी बहुत सी बातें करती रही, लेकिन अश्वे का अब दिमाग वहाँ मौजूद नहीं था। हेलो लिटिल गर्ल, अभी तक सो रही हो? तानिया जो नाश्ते के लिए उसका इंतज़ार करती रही थी, उसके ना आने पर ऊपर आई। वो आंखें बंद किए लेटी थी। उठ जाओ अश्वे, उसने करीब आते कहा। अपी बामुश्किल होठों को हरकत दी। पूरा जिस्म दर्द से बेजान हो रहा था। जी मेरी जान, उसकी दर्द से चूर आवाज़ पे दानिया का दिल परेशान। अश्वी बस उन्हें देख के रह गई, फिर हिम्मत करके बैठी। बेटा, तुम्हें तो बुखार है,
وہ بھی اتنا زیادہ کہ اس کی تپتی ہوئی پیشانی کو چھوتے فکر سے دیکھا۔ مجھ سے ہلا نہیں جا رہا ہے۔ بے بسی سے آنسو نکل آئے۔ لیٹی رہو، اسے سیدھا کر کے لیٹایا۔ میں ڈاکٹر کو کال کرتی ہوں۔ موبائل لینے وہ نیچے گئی۔ اس کا پورا جسم سلگ رہا تھا، گرم سانسیں جیسے نتھنے سے لگا رہی ہوں۔ تپش سے اس کا چہرہ تناؤ کا شکار تھا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی، ساتھ ملازمہ بھی تھی، جس کے ہاتھ میں پٹیاں اور ٹھنڈے پانی کا باؤل تھا۔ دانیہ نے اس کے پاس بیٹھتے ملازمہ سے باؤل لے کے سائڈ پہ رکھا، پھر پٹیاں گیلی کر کے اس کے ماتھے پہ رکھی۔ اشوی آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آ گیا۔ زیادہ ٹینشن کی بات نہیں ہے، بس نارمل بخار ہے، انشاءاللہ اب یہ دوائیں دیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ پرسکرپشن پکڑاتے ڈاکٹر نے دانیہ سے کہا، ابھی یہ انجیکشن لگانا ہے، انہوں نے کچھ کھایا پیا ہے؟ پھر دانیہ کو دیکھا، نہیں ابھی تک کچھ نہیں کھایا، کچھ کھا لیں پھر میں لگاتا ہوں۔ پھر ہلکا پھلکا ناشتہ کر کے اسے انجیکشن دیا، پھر وہ چلے گئے۔ دانیہ ان کو باہر تک چھوڑ کے آئی۔ انجیکشن لگا گیا تھا، اب وہ آرام کر رہی تھی۔ سر پولیس آئی ہے۔ وہ آرکیٹیکٹ کے پاس بیٹھا نقشے پہ تفصیلی جائزہ لے رہا تھا جب رفاقت ہانپتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ لوگ اس وقت سائٹ پہ تھے۔ نظر آ گیا ہے؟ وہ لوگ کرسیوں پہ بیٹھے اسی طرف دیکھ رہے تھے۔ پتہ کرو کیوں آئے ہیں؟ اسے اندازہ تھا ایسا کچھ ہوگا۔ جی سر۔ رفاقت واپس پلٹا۔ پولیس کی گاڑی قریب پہنچ کے رک چکی تھی۔ اگلے 10 سیکنڈ میں 2 حوالدار ان کے قریب آئے۔ آپ کی گرفتاری کے وارنٹ ہیں۔ پیپر حسام کے آگے لہرایا۔ کیوں؟ اپنی جگہ سے اٹھتے گھورا۔ آپ کے اس ہاتھ کے پیپر پکڑ کر بڑھا۔ یہ بھیجنے والے صاحب خود نہیں آئے؟ براؤن چشمہ اتارتے اس نے گاڑی کی طرف دیکھا، پھر مسکراتے کلائی آگے کی۔ گرفتار کر سکتے ہو تو کر لو، اس کے بعد کیا ہوگا اس کے ذمہ دار پھر میں نہیں ہوں گا۔ آپ کیا کر سکتے ہیں مسٹر حسام شیخ؟ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اندر سے 27-28 سال کی پولیس انسپکٹر نکلی۔ کافی خوبصورت بھی تھی۔ بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ کندھے اچکائے وہ ریلیکس تھا۔ ابھی آپ کو جاب کی وارننگ ملے گی۔ آنکھ دباتے اسے دیکھا۔ اچھا؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی اس کا موبائل بجا۔ گھورتی نظروں سے حسام کو دیکھا، پھر پاکٹ سے موبائل نکالا کہ کان لگایا۔ 2 سیکنڈ میں چہرے سے واضح ہو گیا کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ واپس چلو۔ موبائل واپس جیب میں ڈالتے سب کو اشارہ کیا، پھر حسام کے قریب آئی۔ یہ بہت مہنگا پڑے گا تمہیں۔ کوئی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، انڈرسٹینڈ؟ اسٹک اس کے سینے پہ بجاتے وہ کافی طیش میں لگ رہی تھی۔ لیکن قانون تو ہاتھ میں لے سکتا ہے۔ اس کے کان کے قریب ہوتے وہ جتا گیا اور پریشیا اس کے اتنے ایٹیٹیوڈ پہ جھل بھن گئی۔ گڈ بائے۔ حسام نے ایک دل جلانے والی مسکراہٹ سے نوازا۔ ایک دن خود ہتھ کڑی پہناؤں گی۔ اس کے قریب سے گاڑی نکالتے پریشیا نے اسے وارن کیا۔ حسام سر جھٹکتے واپس جگہ پر آیا۔ یہ محترمہ کچھ زیادہ بازو لمبے ہو رہے ہیں، ان کے کاٹنے پڑیں گے۔ بیٹھتے رفاقت کو دیکھا۔ جب پولیس اس ایریا میں انٹر ہوئی تھی تب ہی حسام نے میسج کر دیا تھا، پھر وہ پورا دن وہیں چھوٹے موٹے کاموں میں گزر گیا۔ مینشن میں اشوک کس حال میں تھی، اس سب بات سے وہ بے نیاز سیٹھ علی، جو کسی دور میں اسفند کا گارڈ رہ چکا تھا، اب اپنے علاقے کے وڈیروں میں شامل اپنے علاقے کے کئی لوگوں پر حکومت کر رہا تھا۔ وہ جو کسی کا حکوم تھا، آج محاکم بنا ظلم کی انتہا کر رہا تھا۔ اس کے اندر جتنے بھی لوگ تھے سب کے سب اس سے خوف کھاتے تھے، کیونکہ سیٹھ علی کسی کو بھی مارنے پر گھبراتا نہیں تھا، پھر چاہے اگلا قصوروار ہو یا نہ ہو۔ یہ رتبہ آج سے 13 سال پہلے اسے ملا تھا۔ آج سے 13 سال پہلے وہ ایک بہت بڑی حویلی میں گارڈ کی نوکری کرتا تھا۔ اس کا مالک ایک بہت اچھا اور سلجھا ہوا انسان ہونے کے ساتھ ساتھ کشادہ دل بھی تھا۔ ہر ماہ اس کی تنخواہ میں اضافہ ہوتا۔ اس نوکری سے ویسے تو بہت خوش تھا، لیکن کبھی کبھی دل میں خیال آتا کہ کاش وہ بھی اسفند کی طرح کامیاب انسان ہوتا اور ایسے کئی نوکر اور گارڈ اس کے غلام ہوتے۔ لیکن کیسے؟ اس نے اپنی آدھی زندگی اسفند کا گارڈ بن کے گزار دی تھی۔ وہاں گیٹ کے سامنے بیٹھا وہ آتے جاتے لوگوں کو دیکھتا۔ ان کے آتے جاتے لوگوں میں ایک دن حمید کا گزر ہوا، پھر وہ وہاں سے روز گزرنے لگا۔ علی اسے دیکھتا۔ شکل سے وہ سیدھا اور بالکل معصوم لگتا تھا۔ اس کا حویلی کی طرف دیکھنا علی نوٹ کرتا تھا۔ ایک دن اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس خیال کا دار و مدار وہ گزرنے والا شخص تھا جو اس کی زندگی کا پتہ کھیلنے والا تھا۔ السلام علیکم اسفند صاحب۔ اسفند لائبریری میں بیٹھے بک پڑھ رہے تھے جب علی اجازت لے کے اندر داخل ہوا۔ وعلیکم السلام، آؤ اندر آؤ، اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ سر دراصل
آپ سے بات کرنی تھی۔ ہاں ہاں کہو۔ کتاب بند کرتے اسے دیکھا۔ اصل میں گیٹ پر اکیلا ہوتا ہوں۔ اکثر حسام صاحب کو کہیں جانا پڑ جائے تو میڈم مجھے ساتھ بھیج دیتی ہیں۔ پھر پیچھے گیٹ پہ کوئی نہیں ہوتا تو میں سوچ رہا ہوں اگر آپ کو مناسب لگے تو ایک اور گارڈ رکھ لیں۔ ٹھیک ہے۔ اسفند اس کی بات سمجھ گئے تھے، اس لیے اس کو تلاش کرنے کے لیے کہہ دیا۔ اگلے دن حمید اسفند کے سامنے کھڑا تھا۔ اسفند کو اس کی قابلیت اور دیانتداری سے بہت فائدہ ہوا۔ جب وہ علی سے اگلے عہدے پہ پہنچنے لگا تو علی کو لگا کہ اس نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی حمید کو وہاں لا کے کر دی ہے۔ حمید اسفند کے دل کے قریب ہوتا گیا، اس کے تمام بزنس میں حمید کا نام آنے لگا، اور علی وہیں گیٹ کے سامنے بیٹھا اسفند کے بعد حمید کو کامیاب ہوتا دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا پلان چینج کیا۔ وہ ایک آدھی رات ایک بھیانک رات تھی۔ گارڈ کا کام ہوتا ہے حفاظت کرنا، پھر چاہے وہ دن کے اجالے میں کرے یا رات میں بھی حفاظت لوٹنے کے لیے پہنچا تھا۔ پہلے عزت اور پھر دولت، یہ دونوں چیزیں تھیں اسفند کی۔ سب سونے کے بعد وہ مسز اسفند کے کمرے میں آیا۔ اسفند صاحب آج کل بزنس ٹور پہ تھے، موقع اچھا تھا۔ علی نے حمید کا حلیہ اپنایا اور منہ پر کپڑا رکھ کے وہ اندھیری رات میں مسز اسفند کو لوٹنے پہنچا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہاں دو لوگ موجود تھے۔ حسام جو باتھ روم میں تھا شور کی آواز پہ باہر نکلا تو حمید اس کی ماں کو قابو لیے اس کے کپڑے پھاڑ رہا تھا۔ حسام نے پاس پڑا واز اٹھا کے اس کے سر پہ مارنا چاہا لیکن اس نے دیکھ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ واز اس کے سر پہ لگتا اس نے پاس پڑی شیشے کی بوتل اٹھا کے حسام کے سر پہ دے ماری۔ وہ رات حسام کی زندگی کی سنگین رات تھی۔ اپنی ماں کے لیے وہ کچھ نہیں کر پایا تھا، وہ اپنے باپ سے بھی نہیں کہہ پایا کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ اسے حمید سے نفرت ہو گئی تھی۔ دوسری طرف علی بنا شادی کے باپ بننے والا تھا۔ یہ خبر کچھ دن بعد شیخ ہاؤس کے ہر ملازم کو پتہ چل گئی، لیکن یہ بات جانتے تھے کہ مسز حسام ایکسپیکٹ کر رہی ہیں۔ اسفند کی نیندیں اڑ گئی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہوا کہ وہ باپ بنتے۔ انہوں نے یہ بات حمید سے کی۔ حمید نے انہیں مشورہ دیا کہ ابارشن کروا دیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ابارشن کرواتے علی نے چال چلی اور حمید کے ذہن میں بٹھایا کہ ہر طرف یہی کہا جائے کہ یہ بچہ اسفند کا ہی ہے، کون سا کسی کو پتہ چلے گا، یہ بات بس ان تینوں کے دلوں میں دفن ہو جائے گی۔ مسز حمید اس حادثے کے بعد پاگل ہونے لگی تھی، ہر وقت روتی اور چلاتی رہتی۔ 9 مہینے گزرے، ایک بچی نے اس دنیا میں آنکھ کھولی جسے دیکھ کے منزہ اسفند کی مراد پوری ہوئی۔ بیٹا تو پہلے ہی تھا، اب بیٹی بھی اللہ نے دے دی تھی۔ ناجائز ہی صحیح، تھا تو ان کے جسم کا ٹکڑا ہی، اور یہی بات اسفند کو کاٹ کھاتی۔ وہ ایک ناجائز بچی کو نہیں پال سکتے تھے، انہوں نے اسے ختم کرنے کا سوچا۔ پھر حمید سے بات کی، ان کے کہنے پہ حمید نے ایک قتل کیا تھا، اور وہ قتل مسز اسفند اور اس نومولود بیٹی کا نہیں بلکہ اسفند کا خود تھا۔ یہ ایک بہت بڑی اور بری سچائی تھی۔ یہ نفرت کا دوسرا پودا تھا جو حسام کے دل میں حمید کے لیے لگا تھا۔ وہ رات کو دیر سے گھر آیا، کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر بیڈ کی طرف گئی۔ عشوہ دوسری طرف رخ کیے بیٹھی تھی۔ ایک دم سے کل رات والا واقعہ یاد آیا۔ جوتے اتار کے سائڈ پہ رکھتے سامنے لگے مرر سے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی۔ آنکھیں بند کی، شاید وہ سو رہی تھی۔ 10 منٹ میں فریش ہو کے واپس آیا تو وہ ہنوز اسی حالت میں لیٹی تھی، شاید ناراض ہے۔ بال بناتے اسے نظروں میں دیکھا، پلکیں ہلکی لرز رہی تھی، چہرہ ابھی تک سرخ تھا۔ اپنی سائڈ پہ آ کے بیٹھا، اس کے بیٹھنے پہ بھی عشوہ نے کوئی حرکت نہیں کی۔ عشوہ، اسے اب گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اس کے قریب ہوتے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا جو تپ رہا تھا۔ عشوہ، اسے سیدھا کیا۔ وہ کراہ کے رہ گئی۔ بخار ہے آپ کو؟ آنکھیں کھولے، رخ اپنی طرف کیا تو سر ڈھلک گیا۔ جلدی سے فون اٹھا کے ڈاکٹر کو کال کی۔ کال کر کے باہر آیا، دانیہ آپی کو آواز دی جو کچن میں تھی، فوراً اوپر آئیں، کب سے ان کی طبیعت خراب ہے؟ بندہ دیکھ ہی لیتا ہے یار۔ پریشانی سے اس کے پورے وجود سے چھلک رہی تھی۔ جی دیکھ چکی ہوں، ابھی اسی کے لیے پرہیزی کھانا بنا رہی تھی، تمہیں ہی نہیں پتا تھا۔ اسے جتاتے عشوہ کے پاس بیٹھی، اسے پھر سے بخار ہو گیا تھا؟ پہلے دوپہر میں ایک بار ٹھیک ہو گئی تھی، تمہاری بیوی ہے، تمہیں چاہیے اس کا خیال رکھو، لیکن نہیں، تمہیں تو فرصت ہی کہاں ہے اپنوں کاموں سے۔ اسے ڈانٹتے روم فریزر سے برف کے کیوبز نکالے، پھر باؤل جو صبح سے وہیں پڑا تھا اس میں پانی ڈالتے اس کے ماتھے پہ پٹیاں رکھی۔ حسام کو ابھی ان کی ڈانٹ ذرا بھی بری نہیں لگ رہی تھی۔ اب یہاں ٹہل کیوں رہے ہو؟ ڈاکٹر کو بلاؤ۔ اسے مسکراہٹ چھپاتے اسے دیکھا جو مسلسل ٹہلتے عشوہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر ان کے قریب آیا، کب سے بخار ہے؟ تم بتاؤ، رات کو ٹھیک تھی؟ ہاں بالکل۔ شاید اسے گلٹ ہوا، اگر رات کو وہ تھوڑا سا خود پہ کنٹرول کر لیتا تو ابھی اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ پہلے ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر پلاسٹر لگا ہوا تھا، سر کے پیچھے الگ سے چوٹ تھی، اوپر سے یہ پیشانی کو مسلتے وہ پشیمان تھا۔